السلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ کل اطلاع ملی کہ پاکستان کی ایک معروف و مشہور شخصیت جن کو کامیڈی کنگ کہا جاتا تھا اور دنیا میں ان کا بہت نام تھا، کل وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور مجھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع یاد آیا جو فرمائے کہ سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے۔ تو بہرحال عمر شریف صاحب کے بارے میں جو اچھی باتیں معلوم ہوئی ہیں، ان کے قریبی دوستوں نے بتائی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر ضرور کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھتے تھے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہوگی اور حسرت کا سبب بنے گی۔ اور ایک اور بات ان کے بارے میں یہ معلوم ہوئی کہ وہ عذاب قبر سے ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، وہ صحابی ان کی وفات کا وقت قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی رحمت کی تو بڑی امید ہے، لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ دو چیزیں جس کے دل میں ہوں، جس مومن کے دل میں یہ دو چیزیں ہوں نا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف فرما دیتا ہے اور اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو ہم کسی کی مغفرت کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ دوسری بات کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانا، مطلقاً لوگوں کو ہنسانا ثواب ہے، حالانکہ اس کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بات سچی ہو، جھوٹ نہ بولے مذاق میں بھی۔ نمبر 2 یہ کہ فحش کلامی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ دین کی کسی چیز کا مذاق نہ اڑائے، شعائر اسلام کا مذاق نہ اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا ہے، کسی سنت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہ شرطیں ہیں، ورنہ مزاح پھر عذاب بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے۔ تو جتنے بھی کامیڈین ہیں میں ان سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ جھوٹ بولنے سے بچیں، فحش کلامی سے بچیں، بیہودہ کلام سے بچیں، اور دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے ایمان سلامت نہیں رہتا۔ تو یہ چند نصیحتیں بہت ضروری تھیں جو میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیں، اور میری یہ نصیحت ہر کامیڈین تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو نشر کریں گے تو جتنے کامیڈین ہیں ان کو یہ نصیحت پہنچ جائے گی۔ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا، خصوصاً اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ خوب ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں نکلتی تھی، کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں نکلتی تھی، اور کبھی کوئی فحش بات زبان سے نہیں نکلتی تھی۔ ہمیشہ سچی بات اور ہمیشہ ایسے پر لطف انداز میں ہنستے اور ہنساتے تھے